السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سوشل پراسپیکٹ سے آپ کا میزبان وسیم قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک بزرگ نے کسی کی نوجوان اولاد کو نصیحت کی کہ یار تمہارے والدین اب بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اپنے والدین کو ماہانہ کچھ رقم دے دیا کرو کہ چلو ان کا سہارا لگ جائے، یا یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے والدین کے لیے مہینے میں ایک آدھ مرتبہ فروٹ لے جایا کرو، یہ کھا لیں، ان کی کچھ اچھی صحت بن جائے گی۔ تو جواب ملا کہ جی ہائے ہائے کیا کریں، دل تو ہمارا بھی بڑا کرتا ہے، ہمارا دل بھی اپنے والدین کے لیے بڑا دکھی ہوتا ہے، لیکن کاروبار مندے ہیں جی، حالات ٹھیک نہیں ہے جی، تنخواہ کم ہے جی، گزارا نہیں ہوتا، پورا نہیں ہوتا، اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے، مقروض ہو گیا ہوں، یہ وہ فلاں فلاں۔ یہ کہنے کے بعد اپنے والدین کے کمرے یا گھر سے نکل کے اپنے گھر میں یا کمرے میں داخل ہونے والا شخص بیوی بچوں کی فرمائش سنتا ہے کہ جی پیزا کھانے کا دل کر رہا ہے، اور یہ شخص فوراً سے فون نکالتا ہے اور آرڈر کر دیتا ہے 1000 روپے کے پیزے کا۔ والدین کو چند 500 یا 1000 روپے ماہانہ دینے پر یا کبھی ایک آدھ مرتبہ فروٹ دینے کے لیے، اب جس کے حالات خراب تھے اس نے یکدم سے بیٹھے بٹھائے 1000 روپے کا پیزا آرڈر کر دیا۔ یہ تو ایک مثال ہوگی۔ اب دوسری مثال کچھ اس طرح لے لیتے ہیں کہ کسی شخص نے کہا کہ یار تمہارے والد صاحب جو ہیں ان کے کپڑے بہت زیادہ بوسیدہ ہو گئے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، لگتا ہے کہ کئی سالوں سے انہوں نے اپنے لیے کوئی سوٹ نہیں خریدا، تو تم ایسا کرو کہ عید آ رہی ہے، عید کا موقع ہے، تو اپنے والد صاحب کو ایک سوٹ خرید دو، چاہے مناسب قیمت کا کیوں نہ ہو۔ کہنے لگا جی ہائے ہائے، دل تو بڑا کرتا ہے، والد صاحب کو اس حالت میں دیکھ کے میرا اپنا دل بڑا دکھی ہوتا ہے، لیکن کیا کریں جی، اس بار تنخواہ نہیں ملی، حالات مندے ہیں، کاروبار ٹھیک نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کریں گے جی۔ یہ کہنے کے بعد اب یہ بیٹا باہر نکلتا ہے، اور باہر نکلنے کے بعد اپنے پرس کھولتا ہے اور پرس میں رکھی ہوئی وہ رقم گنتا ہے جو اس نے اپنے بیوی بچوں کی عید کی شاپنگ کے لیے رکھی ہے، جو 20 سے 30 ہزار روپے ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، اپنے باپ کو 1500 2000 روپے کا سوٹ لینے کے لیے جس کے حالات خراب تھے، اس نے 20 سے 30 ہزار روپیہ بیوی بچوں کی شاپنگ کے لیے سائٹ پہ کیا، اور ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور مثال پیش کرتا ہوں۔ ماں کئی دنوں سے بیمار ہے، ایک دن بیٹے کو ترس آ جاتا ہے اور وہ میڈیکل سٹور پہ جا کے کہتا ہے جی ماں جی کو یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، کوئی دوائی تو دے دیں۔ جو 100 روپے کی دوائی جو ہے وہ ایک مرتبہ لا کے ماں کو دے دیتا ہے، اور ماں جو ہے وہ ہزاروں دعائیں اسے دے دیتی ہے بدلے میں، اور دعائیں دیتی ہوئی نہیں تھکتی۔ یہ دوا دینے کے بعد وہ پہنچتا ہے تو اپنے بچوں میں سے، بیٹا ہو بیٹی ہو کوئی بھی ہو، کسی کو چھینک آ جائے، کسی کو زکام ہو جائے، کسی کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہو جائے، تو فوراً سے اٹھا کے شہر کے مشہور ترین اور نامور ڈاکٹرز کے پاس بھاگتا ہے، اور حالت اگر تھوڑی سی سنجیدہ نظر آئے تو کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب چاہے جتنی رقم کی ضرورت ہو میں لگانے کے لیے تیار ہوں، میرے بچوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، یہ بھی ایک کردار ہے۔ اب ایک اور مثال انسانیت، ہیومینٹی یا سوسائٹی کے حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ ایک شخص کے پاس ایک بوڑھی عورت آتی ہے، آگے کہتی ہے بیٹا پورا دن ایسے گزر گیا، فاقے میں ہوں، کچھ نہیں کھایا، میری کچھ مدد کر دو، یا مجھے ایک وقت کا کھانا لے دو، میں روٹی کھا لوں گی۔ تو ماں جی کو بوڑھی عورت کو کرخت لہجے کے ساتھ دھتکار دیتا ہے۔ دھتکارنے کے بعد یہ شخص گھر پہنچتا ہے، اور گھر ایک ڈانس پارٹی کا اہتمام کیا ہوا ہے جس میں خوبصورت لڑکیوں کو ڈانس کرنے کے لیے، رقص کرنے کے لیے ہزاروں روپے ادائیگی کر کے بلایا گیا ہے، اور 20 دوستوں کو مدعو کیا گیا ہے، اور ایک بہت بڑی دعوت کا بھی اہتمام کیا گیا ہے جس میں کئی ڈشز ہیں، اتنی ڈشز ہیں کہ دسترخوان پہ رکھنے کی جگہ موجود نہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایک اور کردار بھی بتا دیتا ہوں۔ اب ایک شخص جاتا ہے، کہتا ہے ماں جی میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا ہی تو ہے، ماں جی آپ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ ماں جی نے 1000 روپے مانگے تو بیٹے نے جو ہے وہ فرم بردار بیٹے نے 1000 روپے کی جگہ 5000 روپے نکال کے قدموں میں رکھے اور قدم چوم کے واپسی کی اجازت طلب کی۔
اب وہ واپس جاتا ہے تو کمرے میں وہ بیوی موجود ہے جو 2 مہینے سے اس سے 1000 روپے مانگ رہی ہے کسی کام کے لیے، لیکن اسے 1000 روپے نہیں دیے گئے۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دور معیار ہیں، یہ دوگلا پن ہے، اس کو منافقت کہتے ہیں۔ ہر رشتے کو اس کا مقام، اس کی ویلیو، اس کی جگہ اور اس کا حق دیا جانا چاہیے۔ جب بھی آپ کا جھکاؤ کسی ایک رشتے کی طرف ہوتا ہے تو پھر آپ منافقت کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر آپ شفٹ ہو جاتے ہیں اس دوگلے پن میں۔ ہر رشتے کو اس کے مطابق لے کے چلنا ضروری ہے، ہر رشتے کو اس کا مقام دینا چاہیے، ہر رشتے کے جو اس کا حق ہے وہ آپ کو دینا چاہیے۔ یہی بہترین انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ تو مثالیں اپنی طرف سے میں نے لکھی تھی، لیکن یہ سوسائٹی کی ایگزامپلز ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، تو اس طرف سوچیں یار۔ اگر 30,000 روپے بیوی بچوں کی شاپنگ کے لیے خرچ کیے جا سکتے ہیں تو چند ہزار ماں باپ کے لیے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ یا اگر ماں کی اتنا فرما برداری یا باپ کی اتنی فرما برداری ہے کہ ہزاروں روپے نکال کے دے دیتے ہیں، تو پھر 1,000 کا 2,000 کا نوٹ بیوی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کچھ لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو ساری زندگی والدین کو ستا کے رکھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے دیکھے ہیں جو ساری زندگی اپنی بیوی بچوں کو ستا کے رکھتے ہیں۔ تو ایسے کیریکٹرز جو دونوں کو لے کے چلتے ہیں، جو دونوں کے ساتھ نبھاتے ہیں، جو دونوں کی قدر کرتے ہیں، دونوں کی خدمت کرتے ہیں، ایسے کیریکٹر جو ہیں وہ پازیٹیو کیریکٹرز ہیں، بہترین کردار ہیں اس سوسائٹی کے، اس معاشرے کے۔ اسی طرح وہ کردار جس کا میں نے آخر میں ذکر کیا کہ اگر آپ 20 یا 50 دوستوں کی دعوت کریں، اللہ آپ کو اتنا دے، لیکن ساتھ میں یہ بھی خیال کر لیا کریں کہ جن لوگوں کو آپ دھتکار رہے ہیں چند روپے ان کو بھی دینے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر وہ اشفاق احمد صاحب والی بات آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں بابا جی کہنے لگے تو کیڑا پلو دینا ہے، دیتے ہوئے اچو دینا ہے، جو اس نے دیا ہوا اسی میں سے تو دینا ہے نا، تم نے کون سا پلے سے دینا ہے۔ تو میں آج آپ سے یہ بات کرنا چاہتا تھا، یہ میسج آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا تھا۔ میں آپ کے لیے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ مجھے اور میرے یوٹیوب چینل کے پارٹنر آصف صدیقی صاحب کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔